اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ سے امیدیں اور خواہشات کا بیان۔ حدیث کا باقی حصہ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کی بابت بھی مجھے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی اپنے قریب کرے تو ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور ناک جھاڑ کر صاف کرے تو اس کے چہرے، منہ اور ناک کے گناہ گر جاتے یعنی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جیسے اسے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کی غلطیاں اس کی داڑھی کے کنارے سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی خطائیں اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیاں بھی اس کے بالوں کے کنارے سے پانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں پیر ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ اس کی انگلیوں کے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی تو اللہ کی حمد و ثنا اور بزرگی اس طرح بیان کی کہ جس طرح وہ اس کا حق رکھتا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا یعنی خشوع اور خضوع کے اہتمام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جیسے اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اسے جانا تھا۔ تو یہ حدیث حضرت عمرو بن ابسہ نے حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بیان کی، تو ان سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمرو بن ابسہ، دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو، ایک ہی جگہ پر اس آدمی کو یہ مقام دے دیا جائے گا، یعنی صرف ایک وضو کرنے پر ہی تم سارے گناہوں سے پاکیزگی کا مقام عطا کرنے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، میری عمر بڑی ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میری موت قریب آ گئی ہے، اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار، دو بار، تین بار، یہاں تک کہ 7 بار تک نہ سنی ہوتی تو میں کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں نے تو یہ حدیث اس سے بھی زیادہ بار سنی ہے۔ یہی مشہور روایت ہے اور امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ غم اور فکر والے کے لیے جن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، یہاں تک کہ اس کا پربھاؤ ان کے جسموں پر ہو گیا ہو، جب کسی کا جسم درد یا غم وغیرہ سے ہلکان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہری جسمیہ یہری، اسی قول سے ہرا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ شیطان اور اس کا ٹولہ اس وقت حرکت کرتا اور غلبہ اور تسلط اختیار کرتا ہے، لیکن اسے تمثیل کی بجائے حقیقی معنی یعنی ظاہری پر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے۔ ہم اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یقرب وضو کے معنی ہے اس پانی کو اپنے قریب کریں جس سے وہ وضو کرے۔ اخرتا خطایا میں خرط بمعنی گرنا۔ فائدہ پہلا، اس میں ایک تو دعوت و تبلیغ کی حکمت اور اس کی شیلی کا بیان ہے کہ جب کمزور اور اس کے ورودی طاقتور ہوں تو اپنی انفرادی قوت کی حفاظت ضروری ہے تاکہ حاصل شدہ قوت تو برباد نہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن ابسہ کو تاکید فرمائی کہ ابھی تم اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو اور اپنے گھر میں ہی جا کر رہو۔ دوسرا، حالات کتنے ہی خراب ہوں اور مخالفت کتنی ہی زیادہ ہو، پھر بھی داعی اللہ کو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح اور غلبہ کی امید رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اسی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب تمہیں میرے غلبے کی خبر پہنچے تو میرے پاس آنا۔ تیسرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ چوتھا، نماز کے وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز اطمینان اور خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تاکہ اس کی نماز کی خبر صحیح ہو۔ پانچواں، نماز کے غیر شرعی وقتوں کا بیان، اور وہ ہیں نماز فجر بعد سورج کے نکلنے کے، زوال کے وقت، عصر کے بعد سورج کے است تک، اور ٹھیک ادے اور است کے وقت۔ چھٹا، وضو اور نماز یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اسی مناسبت سے یہ روایت اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ عرب والے عموماً بوریا نشین تھے، اس لیے دوپہر زوال کا وقت معلوم کرنے اور سورج کے طلوع کا اندازہ کرنے کے لیے
نیزے کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ان کے یہاں اسی کا استعمال تھا۔ اب دیگر معلومات نے تمام گرہوں کی رفتار کی ٹھیک اندازہ کر کے اور تمام طلوع اور غروب کے وقت اور زوال وغیرہ کا وقت متعین کر دیا ہے، لیکن شہروں سے دور پہاڑوں اور جنگلات وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے اب بھی یہ پیمانہ مفید ہے اور وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نیک اور صحیح خصلت کے لوگ بتوں کی عبادت کو گمراہی ہی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔